اللهم ربنا نجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جو بھی دیتا ہے ہمیں رب العلا دیتا ہے، رہتا نہیں کوئی ذی روح بھی بھوکا ہرگز، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ جل شانہ اتم برہانہ مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دنائے غیوب، مالک اکابر و امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح روز اجل، نور ذات لم یزل، باعث تدوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما توا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، تاجدار انبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران سلام، رب ذوالجلال کا لاکھاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا شکر کہ جس نے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ امتی بنایا جس کے لیے انبیاء اور رسول یہ دعائیں کرتے رہے کہ مولا مجھے بھی اس نبی آخر الزمان علیہ تحیۃ والثناء کا امتی بنانا. اور رب ذوالجلال کا لاکھاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب، بلا تخیر و تمہید اپنے موضوع کی طرف عازم سفر ہوں. میں نے آیا کریمہ پڑھی. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں جو ہے وہ تقوی کی دولت میسر آ جائے، تاکہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب، یقین کریے کہ رب ذوالجلال نے ہم پر یہ جو روزے فرض کیے ہیں اور ہمیں یہ ایک سہولت میسر فرمائی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر اتنے فیوز و برکات رکھے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے قومیں گزری ہیں، رب تعالیٰ نے اتنا کرم کسی امت پر نہیں فرمایا ہے جو کرم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جسے آپ نے روایت کیا ہے ہم تک پہنچا ہے. اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ، اس سے پہلے
ایک روزہ فرض کیا گیا. سب سے پہلے جو روزہ فرض ہوا وہ ایک تھا جسے یوم عاشورہ کا روزہ کہا گیا، لیکن پھر اس روزے کو منسوخ کیا گیا. پھر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں یہ 3 روزے فرض ہوئے، اور اس کے بعد یہ روزے بھی منسوخ کر دیے گئے. پھر 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، لیکن اس کے اندر بھی اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھیں یا فدیہ دے لیں. لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے وہ تاکیدی کر دیا گیا کہ اب ہر حالت میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. تو عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم و شان خطبہ جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا. کب؟ فی آخری یوم من شعبان، شعبان المعظم کی آخری دن. یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تحقیق اے لوگوں تم پر ایک عظیم اور ایک مبارک مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام جو ہے اسے نفل بنایا ہے. اس سے مراد صلاۃ التراویح ہے، یعنی تراویح کی نماز. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر نفل کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، کمن ادا فریضۃ فی ما سواہ، گویا اس نے جو ہے وہ دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہو. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فی ما سواہ، تو ایسا ہوگا کہ اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب بندہ رمضان شریف کے اندر ایک نفل ادا کرے گا تو رب ذوالجلال اسے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا رب تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی خطبے کو طویل کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا جس کے اندر رمضان شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْمُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر اس خطبے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اب اس بندے کی فضیلت سنیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس کی گناہوں کی جو ہے وہ بخشش ہوگی اور جہنم سے آزادی ہوگی. وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس کے بغیر کہ اس کے ثواب میں روزہ دار سے کچھ کم ہو، یعنی جتنا ثواب روزہ دار کو دیا جائے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو دیا جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے صحابہ کے اذہان پر، قربان جائیے کہ صحابہ کی عقلوں پر، قربان جائیے کہ صحابہ کی قسمت اور نسبت پر، کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضور سے عرض کر لیتے، حضور ہمیں اس کا مفہوم سمجھائیے. اور جب بات ایسی آ جاتی کہ وہ نیک عمل وہ نہ کر سکتے اور عرض کر لیتے یا رسول اللہ
اور یہاں پر بھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرایا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اسی عطا فرمائے گا علی مزقتی لبن او ثمرۃ او شربۃ من ماء، کہ جو بندہ ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ، او ثمرۃ یا ایک کھجور کے ساتھ، او شربۃ من ماء یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے حضور کی امت پر کہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی کا ثواب تو ویسے ہی 10 نیکیوں کے برابر ہے نا حضور کی امت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رب ذوالجلال ان 10 نیکیوں کو 70 گنا کر دیتا ہے۔ اب یہ اجر تو اس بندے کے لیے ہے جو ایک کھجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ دودھ یا پانی کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے، لیکن جو بندہ حضور نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے کہ رب ذوالجلال اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانہ عشرہ بخشش اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے تخفیف کرے گا تو رب تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور اسے آگ سے جو ہے وہ آزادی فرمائے گا، آزادی عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب، اور پھر یہ مثال جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا، اس وقت غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہر بندہ خود مختار ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، نہ وہ رواج رہا ہے کہ غلام خریدے جائیں یا فروخت کیے جائیں، لیکن اس کی مثال ایک حساب سے ملتی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے اور اس کا ایک مالک ہے، اس کے اندر جتنی لیبر کام کرتی ہے، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس فیکٹری کا مالک اپنی اس لیبر، اس مزدوروں سے کام کراتا ہے، لیکن تھوڑا کرواتا ہے روزے کی وجہ سے، رمضان شریف کی وجہ سے، لیکن اس کی اجرت پوری دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی، اس کی بھی بخشش فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی فرمائے گا۔ اسی طرح ایک ٹھیکیدار ہے اور اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں اور وہ ان سے کام تھوڑا لیتا ہے، لیکن اس مہینے کی برکت سے، اس ماہ سیام کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ان کی اجرت اور مزدوری جو ہے وہ پوری دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور اس کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب، بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جس سے یہ مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیک اعمال کرے، حتیٰ کہ 10 نیکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب 70 گنا عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیک عمل کی جو جزا ہے اسے جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس آج وقت بھی ہے، ہمارے پاس ہمت اور طاقت بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہم رمضان شریف کے اندر یہ نیک اعمال کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نہ کریں، اس کے فیوز و برکات حاصل نہ کر سکیں، اس کے اندر بے شمار نیکیاں نہ کر سکیں، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے
بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم اس کے فیوز و برکات حاصل نہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب، جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں اتنے عقل مند اور دانا ہیں کہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس حساب سے ہم چیزیں خریدتے ہیں اور پھر نفع کے ساتھ انہیں جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، اسی طرح گرمیوں کا موسم آتا ہے اس حساب سے ہم چیزیں خریدتے ہیں اور نفع کے ساتھ انہیں جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک نیکیوں کا سیزن ہمیں عطا فرمایا گیا کہ رمضان شریف کا برکتوں والا، عظمتوں کا حامل مہینہ ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس مہینے کے اندر بے شمار نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے وہ اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔